احمد عویس صاحب، یہ 3 مہینے کے لیے اب تو پنجاب میں آ رہا ہے 144 کے نفاذ کا بل آ رہا ہے کہ 3 مہینے کے لیے آپ 144 امپوز کی جا سکے گی. اب آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور دوسرا سب سے زیادہ اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ جو زبان استعمال کی جا رہی ہے وہ انسائٹمنٹ ہے. آپ لوگوں کو احتجاج پر پرتشدد مظاہروں پر اکسا رہے ہیں. علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ 1 گولی مارو گے 10 گولیاں ماریں گے، تو اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم آئیں گے جیل توڑیں گے. یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، تو ایسے کیسے احتجاج کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ کیونکہ تقریریں یہ بتا رہی ہیں کہ احتجاج پرامن نہیں ہوگا. دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ ایک طرف کی جو ہے نا، یہ سمجھتے ہیں کہ ایک کے ہاتھ دو اور جو مرضی کرتے جائیں، اور وہ اگر شور مچائے، چلائے، چیخ مارے تو اس کے اوپر پابندی لگا دو. کبھی ایسے بھی بات ہوئی ہے؟ ایک فنڈامنٹل رائٹس ہیں آپ کے، جب آپ اس کو رائٹ کو ختم کریں گے ایک بندے کے احتجاج سے وہ نقصان نہیں ہوگا جو نقصان آپ پاکستان کے آئین کے حلیہ کو بدل کے کر رہے ہیں. پاکستان کا آئین جو ہے وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر اس کی بنیاد ہے، اور فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں یہ اس کی بنیاد ہے. سر، فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ کچھ مخصوص حالات میں، جیسے آپ نے ملتان، آپ کو لگا کہ میچ ہے، کرکٹ میچ ہے، یہاں احتجاج کرنا مناسب نہیں ہے، آپ اس کو بہاولپور لے گئے ہیں. اب آپ جب ڈی چوک میں آنا چاہتے ہیں اور چند دن کے بعد ایس سی او ہونے جا رہی ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں جو سفارت خانے ہیں وہ اپنے ملکوں میں وہ بنا کے بھیجیں گے پوری ڈیٹیلز، اور بتائیں گے کہ یہ اس وقت شارع دستور کے اور ڈی چوک کے حالات کیا ہیں اور شہر اقتدار کے حالات کیا ہیں؟ تو اس سے کیا پاکستان کو اور وہ ایس سی او متاثر نہیں ہو سکتی؟ تو خصوصی حالات میں آپ اپنے احتجاج کو کچھ دن کے لیے مؤخر نہیں کر سکتے؟ وہ لوگوں کے حالات تو دیکھیں. آپ کبھی غور کیا آپ نے کہ پاورٹی لائن زندگی جو لوگ گزار رہے ہیں وہ 55% اوپر ان کی پرسنٹیج جا چکی ہے. یعنی اگر 24 کروڑ اگر آبادی ہے تو آدھے سے زیادہ آبادی جو ہے بلو پاورٹی لائن، 15 کروڑ آبادی بلو پاورٹی لائن زندگی گزار رہی ہے جانوروں کی طرح. کبھی خیال کیا کسی نے اس کا؟ یہ کوئی شیخ مار لی، کسی نے کوئی آواز نکال لی، کسی نے شور مچا لیا، اس کی کیا اہمیت ہے اس کے آگے کہ جب وہ لوگ جس ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں اور جو جانوروں کی طرح رہ رہے ہیں اور کیڑے مکوڑوں کی طرح مر رہے ہیں. سر، یہ چیزیں احمد عویس صاحب سنتے سنتے تو ظاہر ہے ہم بھی اس عمر کو پہنچ گئے ہیں. یہ تو پاکستان کے حالات اسی قسم کے ہیں، لیکن میرا سوال یہ تھا کہ کیا اس کو 15-20 دن کے لیے مؤخر نہیں کر سکتے احتجاج کو؟ کیوں کریں؟ کیوں مؤخر کریں؟ کس لیے مؤخر کیا جائے؟ اس لیے کہ آپ پاکستان کا آئین کو ختم کر کے یہاں پہ ڈسپوٹزم لے آئیں، بادشاہتی نظام لے آئیں، آپ فلاح کو ختم کر دیں، ڈیموکریسی کو ختم کر دیں اور سپریم کورٹ کو سول کورٹ بنا دیں. اچھا، ویسے اس کا دیکھنے کا دوسرا رخ بھی ہے چند صاحب، اور وہ یہ ہے کہ حکومت بھی تو یہ اعلان کر سکتی ہے اور کہہ سکتی ہے کہ ہم آئینی ترمیم کے معاملے کو 15-20 دن کے لیے مؤخر کر رہے ہیں، ایس سی او کے بعد لے جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ یہ احتجاج جو اسی لیے ہو رہا ہے یہ بھی مؤخر ہو جائے کچھ عرصے کے لیے. نہیں، یہ کوئی احتجاج آئینی ترمیم کے لیے نہیں ہوتا. اعلان کریں کہ ہم نومبر کے مہینے میں لے جائیں گے، کریں اعلان. اچھا، کل بھی کچھ اعتراض اٹھانا چاہ رہے تھے، آج بھی وہ آبجیکشن ریز کرنا چاہ رہے تھے، لیکن چیف جسٹس صاحب نے انہیں سنا نہیں، کہا کہ جب آپ کی باری آئے گی تو آپ بولیے گا. آپ کے علم میں ہے وہ کیا آبجیکشن ریز کرنا چاہتے ہیں؟ بینچ کے اوپر اعتراض اٹھانا چاہتے ہیں، اس کی کانسٹیٹیوشن پہ اٹھانا چاہتے ہیں، آرڈیننس جو آیا ہے پریکٹس پروسیجر کا اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں جو نہیں کہنے دیا جا رہا؟ بڑے قانونی اعتراضات ہیں کانسٹیٹیوشن اور بینچ کے اوپر. پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ آرڈیننس کے تحت 3 رکنی کمیٹی جو ہے وہ اس میں بنائی گئی ہے. اب 3 رکنی کمیٹی جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکی کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے انکار کر دیا بیٹھنے سے. ان کا کہنا تھا کہ جسٹس منیب اختر صاحب کو بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی وجہ کے آپ نے کمیٹی سے نکال دیا ہے. ہی واز سینئر جج، سینئر موسٹ جج، اور لہذا میں ریزنز تو انہوں نے اپنے خط میں چیف جسٹس سے بتا دیں سر، 11 وجوہات بتائی ہیں. اور انہوں نے بہت ساری وجوہات اور بھی بتائی. انہوں نے کہا کہ اس کے لیے میں نے تجویز کیا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ پورا فل کورٹ جو ہے بیٹھتا، ججز، تمام ججز سپریم کورٹ کے بیٹھ کے اس کے اوپر پہلے ڈسکس کرتے، اور ڈسکس کرنے کے بعد اس میٹر کو آگے ٹیک اپ کیا جاتا کہ یہ اس انداز میں یہ جو آرڈیننس آیا ہے یہ چل سکتا ہے
یہ پاسبل ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا کہ پاسبل نہیں ہے. اور انہوں نے دوسری سائڈ پہ کیا کیا کہ 2 رکنی کمیٹی بنائی اور 2 رکنی کمیٹی نے یہ بینچ تشکیل دے دیا. اسی لیے جسٹس منیب اختر صاحب جو ہیں وہ اس میں نہیں بیٹھے. میں سمجھتا ہوں کہ 2 رکنی کمیٹی کو اختیار ہی نہیں تھا یہ بینچ بنانے کا. صحیح, لیکن احمد ویسا کل آپ سپریم کورٹ میں موجود تھے جب یہ بات ہوئی تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آرڈیننس, بلکہ جمال خان مندوخیل صاحب نے بھی ساتھ میں کہا کہ جب تک آرڈیننس معطل نہیں ہوتا کسی عدالت سے تو وہ انفیلڈ ہے, اس کو تو مانا جائے گا, وہ ایک قانون ہے, پھر آرڈیننس بھی ایک قانون ہے, تو اس کو ماننے میں اس کو کیسے نہ مانا جائے, کیسے اعتراض کر سکتے ہیں کوئی جج کے اس آرڈیننس کے تحت آپ کمیٹی نہ بنائیں؟ سوال یہ ہے کہ یہ اسی آرڈیننس کی بات کر رہا ہوں, ہم اس کا معطل ہونے کی بات نہیں کر رہے کہ وہ سسپینڈ ہو جائے. جب وہ انفورس ہے آرڈیننس تو اس آرڈیننس میں 3 رکنی کمیٹی ہے. آرڈیننس جو بنایا کر دیا, انہوں نے کہا کہ ایک منیب جیسے منیب اختر کو نکال کے اس کی جگہ پہ ایک دوسرا جج یہ نومینیٹ کریں گے. تو 3 رکنی تھی نا, ایک چیف جسٹس, ایک سینئر پولیس جج اور ایک جج جو ہے جو چیف جسٹس نومینیٹ کریں گے. اختیار دے دیا گیا چیف جسٹس کو. جی ٹھیک ہے, جی ہاں. تو اب وہ تیسرا اب جب اس میں جسٹس منیب اختر کو آپ نے بغیر کسی ریزن کے نکال دیا تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اعتراض کیا اس کے اوپر. انہوں نے کہا کہ ان کو آپ سینئر جج ہیں, وہ ان کو بغیر ریزن کے آپ کمیٹی سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ یہ آرڈیننس میں تو نہیں لکھا ہوا, یہ تو انہوں نے خود کیا. لہذا یہ ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ بینچ کی کانسٹیٹیوشن بھی غلط ہے اور ان کا نہ بیٹھنا بھی غلط ہے, کیونکہ وہ آتھر ہیں اس ججمنٹ کے جس کو ریویو کیا جا رہا ہے.